الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات وجود بخشا. بزرگان محترم، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے گزشتہ جمعہ میں پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنت پر چلے گا اور جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ 4 انعامات دیتے ہیں. سنت پر چلنے والے کو پہلا انعام المحبت فی قلوب البر، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. سنت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اسے مقام دیتے ہیں صرف سنت کی وجہ سے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، جاہل ہے، اسے دین کا علم نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کو اپنا لیا ہے تو لوگ اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں، امیر صاحب بولتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا لقب دیتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسے خود معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن سنت کی وجہ سے لوگ اس کو عزت اور احترام مقام دیتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی بات ہے جو آج پوری ہو رہی ہے. جیسے یہ لوگوں میں عزت احترام ہے سنت کی وجہ سے، دوسرا انعام ہمارے آقا نے فرمایا سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ دشمن کے دل میں روب ڈال دیتا ہے. جو فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، سنت کا اثر پڑتا ہے. جیسا سنت کا اثر اچھے لوگوں پر پڑتا ہے، اچھے لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایسے ہی فرمایا سنت پر چلنے کی وجہ سے. یہ میری بات نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا وَالْغَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَ، اللہ تعالیٰ فاسق کے دل میں، نافرمان کے دل میں خوف ڈال دیتا ہے، ایک روک پڑ جاتا ہے سنت. ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کا روک پڑتا ہے، سینکڑوں میل دور دشمن نبی کے روک سے ڈرتا ہے. جب ہمارے نبی کا روک پڑتا ہے تو نبی کے غلاموں کا بھی روک پڑتا ہے، نبی کے عمل کی وجہ سے، نبی کی سنت پر چلنے کی وجہ سے، نبی کی نقل کرنے کی وجہ سے. حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کا نام لوگ سن کر ڈرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کا سپر پاور ہے، حضرت عمر کے نام سے ڈرتا تھا. اور حضرت عمر کیسے ہیں؟ اتنے سیدھے سادے. ایک مرتبہ ایک
ایک بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور 3 چیزیں لے کر آیا اور تلاش کرنے لگا مدینہ منورہ میں پہنچ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مجھے ملنا ہے۔ اس کا ایک تصور تھا کہ حضرت کے باڈی گارڈ ہوں گے، فل سیکیورٹی میں ہوں گے، پروٹوکول ہوگا۔ اب مجھے کیسے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، مجھے کیسے ملنا ہے امیر المومنین سے جن کے بارے میں ہم سنتے تھے، دیکھا نہیں تھا ابھی تک۔ جہاں جاتے حضرت عمر کے نام سے ملک کے ملک فتح ہوتے تھے، بہت زبردست آدمی تھے، جلالی بزرگ تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ کیسا روب ہے ان کا، کیسا ان کا روب۔ تو ایسے جلالی آدمی ہیں، سنا تھا لوگوں نے لیکن دیکھا نہیں۔ تو وہ قاصد ایک بادشاہ کی طرف سے آیا، تلاش کرتے 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 پوچھا لوگوں سے کہ امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے، ان کی آفس کا ہے، ان کی جگہ کا ہے، اور کہاں رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا حضرت عمر سے امیر المومنین سے ملنا ہے، تو لے گئے۔ دیکھا تو مسجد کے صحن میں ایک کنارے پر سو رہے ہیں اور سرانے جو ہے اینٹ کا ٹکڑا ہے۔ اب جانے والے نے اشارے سے کہا کہ یہ ہے امیر المومنین۔ اب وہ قریب گیا تو حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کی طرف سے، روم کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے، اس کی طرف سے آیا۔ تو حضرت عمر نے مجھے کیا ہدیہ تھا؟ اس نے کہا 3 چیزیں دی۔ ایک باندی کو بھیجا ہے جو خوبصورت باندی ہے، لڑکی ہے، آپ کی خدمت میں آپ کو ہدیہ گفٹ ہے بادشاہ کی طرف سے، اور یہ قیمتی عطر دے کر بھیجا ہے۔ تو بادشاہ کی طرف سے عطر ہے، بہت قیمتی عطر ہے، اور ایک زہر کی شیشی ہے، یہ دشمن کے استعمال کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس کا تھوڑا سا زہر آپ کسی ہتھیار پر لگا دیں تو وہ ہتھیار اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ زخم لگنے سے وہ آدمی مر جاتا ہے۔ 3 چیزیں پیش کی۔ تو وہاں مسجد نبوی کا تعمیری کام، کنسٹرکشن چل رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لوگوں کو بلا کر پوچھا آپ میں سے کسی کا نکاح ہوا ہے؟ کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ کسی نے کہا امیر میرا نکاح نہیں ہوا ہے، لے جاؤ اس باندی سے، تمہارا نکاح کا۔ وہ دیکھ رہا اس منظر کو۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا تھا، عطر کی شیشی کو کھولا۔ وہ زمانے اب کے زمانے کی شیشیاں نہیں تھی، یہ زمانے کے بخیل لوگوں کی طرف سے شیشی بنتی، کنجوسوں کی طرف سے۔ اس زمانے میں عطر جو ہے یہ چھوٹے برتن، شیشی میں نہیں آتا، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے اس برتن کا ڈھکن کھولا اور جا کر پورے گارے مٹی میں جو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس میں ملا دیا اور کہا اس سے بہتر جگہ اس کی نہیں، میرے آقا کی مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، پورا عطر اس میں ملا۔ اب تیسری جو چیز تھی وہ زہر کی شیشی، وہ حضرت عمر نے کہا یہ کس کے لیے؟ تو جس نے بتایا کہ دشمن کے استعمال کے لیے۔ تو حضرت عمر نے اس شیشی کو کھولا، میرا تو دشمن کوئی باہر تو میرا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے، ہاں میرا دشمن میرا نفس ہے، شیطان ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے زہر کی شیشی کو کھول کر پورا زہر پی لیا۔ اب وہ حیران رہ گیا، کیا عجیب و غریب آدمی ہے، کیسی عجیب و غریب شخصیت ہے۔ تینوں کام بھی عجیب نرالے دیکھے میں نے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا استغنا آدمی کو عورت کی ضرورت نہیں پڑی، عورت دوسرے کے حوالے کر دیا اور عطر کو مسجد نبوی میں لگا دیا، زہر خود پی لیا اور کہا کہ زہر میں کوئی طاقت نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ زہر میں زہر اس وقت بنے گا جب اللہ کا حکم ہے۔ تو ایسی زبردست پرسنالٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عمر کے نام سے لوگ تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کے غلام صحابی حضرت خالد بن ولید، ان کا بھی عجیب و غریب معاملہ، جس لڑائی میں جاتے، جس شہر میں جاتے، دشمن کو معلوم ہوتا خالد بن ولید ہے، یا تو دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا نہیں تو سرنڈر ہو جاتا۔
خالد بن ولید کے نام سے، لڑائی لڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سنت کی برکت ہے جو ہمارے نبی نے کہا۔ اس سے تعجب کی بات ہے، ایک واقعہ نقل کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں صحابہ، کئی دن ہو گئے، مقابلہ چل رہا ہے دشمن سے، فتح نہیں ہوئی۔ جماعت کے جو کمانڈر تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے ساتھیوں کو جمع کیا، آخر ہم کیوں فتح نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہا ہماری لڑائی اب تک طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے، ہتھیار کی بنیاد پر نہیں ہے، ہم جو لڑے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے لڑے ہیں، دین کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہم میں سے کوئی عمل چھوٹ گیا، کوئی چیز کی کمی ہے جس کی نحوست سے یہ لڑائی فتح نہیں حاصل ہو رہی ہے، یہ لڑائی میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ سب بیٹھ کر سوچنے لگے۔ جنگ کے میدان میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، جنگ کے میدان کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو پھر جو ہے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ہاں اس وقت چونکہ ہم میدان جنگ میں ہیں، مشغولی کی وجہ سے ہم سے ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ وہ کیا سنت ہے؟ مسواک کی سنت۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ دین کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، عقل کے ترازو پر تولتے ہیں ہم دین پر چلنے کے لیے۔ عقل میں سمجھ میں آتا کیا نہیں آتا کیا؟ اب یہاں مسواک کی کیا ضرورت میدان جنگ میں؟ وہاں تلوار کی ضرورت ہے، تیر کی ضرورت ہے، وہاں ویپنس کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، وہاں مسواک کی کیا ضرورت ہے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے مسواک کی ضرورت ہے، وضو بنانا ہے آپ کو۔ لیکن وہ صحابہ عاشق رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ دین کی کمی کا نقصان صرف ہمارے ذات پر نہیں ہے، پورے کام پر ہو سکتا ہے، پورے معاملے پر ہو سکتا ہے۔ تو جب معلوم ہوا کہ ہمارے پاس مسواک نہیں ہے، جنگ کے میدان میں ہے، تو جماعت کے کمانڈر نے کہا کہ فلاں سامنے درخت ہے، اس درخت کی لکڑیاں توڑو، اسے مسواک بناؤ اور مسواک کر کے وضو کرو، دانتیں صاف کرو، مسواک کا عمل شروع کرو، پھر ہم آگے لڑیں گے۔ یہ تو ان کا یہ کام شروع ہوا، صحابہ پہنچے، لکڑیاں توڑ کر مسواک کی جیسی لکڑی بنا کر چاپنے لگے۔ اب وہاں دشمن کا جاسوس، بہت دیر ہو گئی ہے، آواز بھی نہیں آ رہی، کیا کرنی ہے؟ چونکہ پہاڑ کے دوسرے دامن میں دشمن تھا، پہاڑ کے اس طرف مسلمان تھے، تو ایک جاسوس آیا اور آ کر دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ سب کے دانتوں میں لکڑی ہے اور دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ تو جا کر اپنا تاثر بیان کیا، اس کا امپریشن یہ تھا، جا کر اپنی فوج کے سامنے کہا اب تک تو مسلمان تلوار سے لڑ رہا تھا، آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے غصے میں ہے مسلمان، یہ بجائے تلوار کو تیز کرنے کے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ہم کو کچا چبا کے کھائیں گے۔ اس نے جا کر یہ تاثر پیش کیا، تو یہ اثر پڑا سنت کا، ان کے دلوں میں ایسا روک پڑا، تو بغیر لڑائی کے وہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو صرف سنت کی برکت سے وہ جنگ فتح ہو گئی۔ یہ تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، جو سنت پر چلے گا اس کی وجہ سے اللہ دشمن کے دل میں روک ڈالے، فاسق کے دل میں روک پڑ جائے۔ اور یہ صرف صحابہ کے قصے نہیں، اس زمانے کے بزرگوں کے واقعات ہیں، ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ سنت کا روک پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ دیوبند کون نہیں جانتا، وہاں کا ایک مسئلہ آ گیا، وہاں کے شہری لوگوں میں اختلاف ہو گیا، وہاں کی جو دیوبند کی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے جہاں سے دیوبند شروع ہوا مدرسہ، وہاں اس مسجد کو لوگوں نے تالا ڈال دیا، چابی اپنے پاس رکھ لی۔ جو محلے کے شریر قسم کے لوگ تھے، اب میٹنگ ہو رہی ہے، سب بیٹھے ہیں، پورے بزرگان دین بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے، پولیس کو کمپلینٹ دینا، کیا کرنا۔ مسجد کو تالا پڑ گیا ہے، چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں جو دیوبند کے محتمم صاحب تھے، اس زمانے کے جو بزرگ تھے، بات کرتے کرتے اچانک اٹھ گئے، میں ابھی آتا ہوں بول کر چلے گئے۔
اور سیدھے وہ دشمنوں کے مجمع میں گئے، محلے کے پورے جو شریر قسم کے لوگ بیٹھے تھے، سیدھا ان کے درمیان میں جا کر کہنے لگے چابی دو، مسجد کی چابی دو، کچھ نہیں کہا۔ اب ان کا جانا تھا، ایسا روک ان کے دل میں پڑا، وہ بغیر کسی کو بات کیے کہ بحث کیے کہ چابی دے دی۔ اب یہاں مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، حضرت وہاں سے چابی لے کر آئے، کہنے لگے مسجد کی چابی لے کر آ گیا ہوں، اب مسجد کھولی۔ کسی کے باپ کے مجال ہے کہ اللہ کے گھر کو بند کرنے کی دیکھ لے؟ یہ روب اللہ ڈالتے ہیں سنت کا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں روب ڈال دیتے، اور یہ ہمارے نبی نے کہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیانات بہت ہوتے ہیں، سنانے والوں کی بھی کمی نہیں، سننے والوں کی بھی کمی نہیں، عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ سنانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، بہت بیانات ہوتے ہیں، اور سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ دیکھو ہر کار میں بیان ہوتا ہے، ہوٹل کی چائے کی دکان میں بیانات کی کیسٹ چلتی رہتی ہے، گھر میں، موبائل فون میں، لیکن عمل اس سے خالی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا انعام، پہلا انعام اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، عزت، احترام، اکرام، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق کے دل میں، فاجر کے دل میں، کافر نہیں، وَالْحَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَ کہا حدیث میں، جو فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، اس کے دل میں سنت کا ایک روک ہے۔ اسی لیے آج لوگ ڈرتے ہیں سنت والوں کو دیکھ کر، داڑھی ٹوپی جھبے والوں کو دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں۔ مسجد مدرسے کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، چونکہ وہ سنت کی محنت ہوتی ہے، اسے ٹارگیٹ بناتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں، جیسا کتا بھونکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے کتا کیا کرتا ہے؟ کسی اجنبی کو دیکھ کر بھونکنا شروع کرتا ہے۔ ایک کتا اتنا بزدل جانور ہے، اس کے بھونکنے پر اگر کوئی آدمی نیچے جھکے پتھر اٹھانے کے لیے، دیکھو کتنی دور بھاگتا ہے، بھونکتے بھونکتے بھاگ جاتا ہے، وہ کھڑتا نہیں ہے، بھونکتے ہوئے کاٹنے کے قریب آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی نیچے جھکتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے، ابھی ہاتھ میں اٹھایا نہیں، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بزدلانہ حرکت۔ اسی طرح آج بہت سارے لوگ بھونکتے ہیں سنت والوں کو دیکھ کر، ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، خوف ہے سنت کی وجہ سے بھونکتے ہیں۔ لیکن جب سنت والا ہمت کر کے سامنے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روک ڈال دیتے ہیں، بزدل ہے، نبی کی سنت کا اثر اللہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں نیت کرو سنت پر چلیں گے، چہرے پر سنت رکھو، لباس میں سنت لاؤ، عمل میں سنت لاؤ۔ سنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، سنت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ سنت پر پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، ہم کو ناز ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہندوستان میں جب تقسیم وطن پر فسادات شروع ہوئے، ایک بدماش قسم کا لڑکا، نوجوان، مسلمانوں کا بدماش قسم کا، پورا محلہ بدماش اس سے پریشان تھا اور بدنام تھا۔ اچانک وہ حالات میں چہرے پر داڑھی چھوڑ لیا، سر پر ٹوپی پہن لیا، لباس بدل لیا۔ لوگ باہر آنے تیار نہیں ہوتے تھے ڈر کی وجہ سے، مسلمان کو پکڑ پکڑ کے لوگ قتل کر رہے تھے۔ ہندوستان کی اور دوسرے ملکوں کی تقسیم ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پر ایک نوجوان، دیکھو اس کا ایمانی جوش، وہ نوجوان کو کسی نے پوچھا کہ اتنے دن سے تو ایسا نہیں تھا، تو بدل گیا، ایسا بزرگ نظر آ رہا ہے، مولوی صاحب نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پہلے میری حالت تو تمہیں معلوم ہے، محلے میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلے والوں کو بھی معلوم ہے، ہندوؤں کو بھی معلوم ہے، مسلمان کو بھی معلوم ہے، اس لیے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن میں اب داڑھی ٹوپی لباس اس لیے پہنا ہوں تاکہ حقیقی مسلمان نظر آؤں اور کوئی مجھے سچا مسلمان سمجھ کر مجھے شہید کر دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اسی لیے میں سنت کو اپنایا ہوں، ورنہ میری حالت کو سب جانتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ بیکار ہے،
اسے دین سے کیا تعلق؟ اب میں دیندار بن گیا ہوں، لوگ مجھے ماریں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اسے سنت کی برکت سے کرتے۔ تو سنت پر ہم سب کو ناز ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں، شرمانا نہیں۔ اور تانے دیتے ہیں بہت سارے بیوقوف کچھ لوگ ہیں، سنت والوں کو تانے دیتے ہیں۔ مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا مذاق نہیں ہے، یہ نبی کی سنت کا مذاق کر رہا ہے۔ تانے دیتے ہیں لوگ، کیا جی گاڑی رکھ لینا، یہ کسے بول رہے ہیں آپ؟ یہ نبی کی سنت کا مذاق ہو رہا ہے، اس کا مذاق نہیں۔ ہاں اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے، اس کے کوئی گناہ ہوا ہے، وہ غلطی اور گناہ پر اس کو سزا تو اللہ دے گا، دنیا بھی دیکھے گی اس کی غلطی اور گناہ پر۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں ہمارے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والے، ہلکا سمجھنے والے؟ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت کا دوسرا جو انعام ہے، فرمایا وَالْهَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرِ، اللہ فاسق کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو سنتوں پر چلنا چاہیے، سنتوں کو اپنانا چاہیے، تلاش کریں، معلوم کریں، سنت پر چلنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، فیصلہ لیں، تاکہ ہمارے دل میں سنت کی عظمت بڑھے اور سامنے والے کے دل میں اللہ روک ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا